نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ محترم مصلیان کرام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بلندی تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کل کائنات کا حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی رازق ہے، جس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہوں، خصوصاً جناب عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پے در پہ اپنے برگزیدہ، معزز، مکرم، با اخلاق انبیاء کو، رسولوں کو، شہداء کو، صدیقین کو، اولیاء کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کئی انبیاء اور کئی رسول آئے، اور یہ سلسلہ جب رک گیا، کئی سالوں تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے، دنیا گمراہیوں کی طرف آگے بڑھتی چلی گئی۔ گمراہیاں اتنی ہو گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں، شہر مکہ میں بھیجے گئے تھے، وہاں کے یہ حالات تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے حقوق سے واقف نہیں تھا۔ باپ کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، ماں کیا ہوتی ہے نہیں معلوم، اولاد کیا ہوتی ہے نہیں معلوم، پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے نہیں معلوم۔ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو انسان بنائے اس وقت انسانوں میں موجود نہیں تھی۔ بچے پیدا ہوتے، باپ لے جاتا، اگر بیٹی ہوتی زندہ بچی کو قبر میں دفن کر دیتا تھا۔ کوئی شوہر مر جاتا تو بیوی کا حال یہ ہوتا تھا کہ اس علاقے کا جو طاقتور آدمی ہوتا وہ اس کی بیوی کو لے کر چلے جاتا تھا، ورنہ اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اس کے بڑے بیٹے کی ملکیت میں آ جاتی تھی۔ وہ چاہتا تو اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا، چاہتا تو اس کو بازار میں لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ شوہر ہوتا تھا، شوہر کے پیچھے بیویاں جا کر خیانت کیا کرتی تھیں۔ شوہر اپنی بیوی کو جب چاہتا تھا طلاق دیتا تھا، جب چاہتا تھا اپنے نکاح میں لے لیتا تھا۔ اولاد ہوتی تھی، جیسے ہی ہوش سنبھالتی تھی ان کے والدین کا کوئی ان پر حق ان کو معلوم نہیں تھا۔ غرض انسان ہونے کے لیے جتنی کوالٹیز، جتنی صفات ہو سکتی تھی
اس دور میں کسی کے پاس وہ کوالٹی باقی نہیں تھی الا ماشاء اللہ۔ اس وقت اسلام آیا، اسلام نے انسان کو ہر چیز سے پے در پہ درجہ بدرجہ ایک ایک چیز سے آگاہ کرایا۔ دیکھتے دیکھتے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، 1 سے جا کر 5، 5 سے جا کر 50، 500، اور مکہ میں ایک بڑی تعداد ہو گئی جس نے اسلام قبول کیا۔ اور جب ان کو مارا ستایا جا رہا تھا، یہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں اور زیادہ تیزی سے اسلام پھیلا، اسلامی تعلیمات پھیلے، اور دیکھتے دیکھتے مدینہ ایک شہر بن گیا جہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر یہ حکومت آگے بڑھتی گئی، کچھ سالوں میں 4-5 سالوں میں 7 سالوں میں مدینہ مکہ تک پہنچ گیا، اسلامی تعلیمات مکہ تک پہنچ گئی، اور مکہ بھی تمام بتوں سے پاک ہو گیا، تمام غیر اللہ کی عبادتوں سے پاک ہو گیا، وہاں بھی اللہ کی عبادت کی جانے لگی، وہ بھی ایک اسلامک شہر بن گیا۔ دیکھتے دیکھتے پورا ملک عرب اسلام کے سائے میں آ گیا، اسلامی حکومت، اسلامی قوانین، اسلامی حقوق، یہ تمام چیزیں وہاں پر نافذ ہونے لگے، امن و امان آ گیا، سلامتی آ گئی، ہر قرآن کی ہر تعلیم عام ہو گئی، اسلام کی ہر تعلیم وہاں پر عام ہو گئی۔ جب دوسرے ملکوں نے دیکھا کہ اسلام اتنا اچھا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، دوسرے ملکوں نے آ کر مسلمانوں سے گزارش کی کہ تم اپنے جنگجوؤں کو ہمارے پاس بھیجو، ہم اپنے بادشاہوں کے خلاف لڑ کر تمہارے جنگجوؤں کو ہمارے پاس سلطنت دیں گے، حکومت دیں گے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کے اکثر حصے تک اسلام پہنچ چکا تھا، یعنی اسلام کے آنے کے بعد سے کم و بیش 25-50 سال کے اندر دنیا کے کنارے تک اسلام پھیل چکا تھا اور اسلامی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ پھر یہ اسلامی حکومتیں جب قائم ہوئیں تو اسلامی حکمرانوں نے، اسلامی خلفاء نے دنیا کو بہترین نعمتوں سے نوازا، ایسی عمارتیں بنائیں، ایسی کتابیں لکھیں، ایسی تعلیم دی، ایسی سڑکیں بنائیں، ایسے دواخانے بنائے، اتنی نعمتیں جو ہے دنیا کو دی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر ایک اور عمر پھر سے اس دنیا میں آ جائے تو امت مسلمہ میں جتنے مسائل ہو رہے ہیں یا اس امت میں یا اب دنیا میں پریزنٹ جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک عمر اور آ جائیں تو یہ سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اتنے بہترین جو ہے اسلامی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کیا گیا، اور اسلامی حکومتیں جہاں کہیں بھی جاتی لوگ پرامن محسوس کرتے، اپنے آپ کو عزت والا باوقار محسوس کرتے، وہ خود کما کر اپنے آپ کو کھانے والا محسوس کرتے، اپنی عزتوں کی حفاظت کو محسوس کرتے۔ یہ سلسلہ بڑی حد تک چلتا رہا، 1 صدی گزر گئی، 2 صدی گزر گئی، 4 صدی گزر گئی، کئی 100 سالوں تک مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا، آپ کسی دوسرے ملک کو جا کر دیکھنے کے بجائے آپ اپنے ہندوستان کا جائزہ لیں۔ ملک عزیز ہندوستان، جب مسلمانوں نے یہاں پر حکومت قائم کی، یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم پہلی صدی ہجری میں 91 ہجری میں جب یہاں پر پہنچے تھے، اس وقت میں یہاں کے لوگ دن میں ان لوگوں سے لڑا کرتے تھے، اور جب رات ہوتی تھی، رات ہوتے ہوتے جب ان کا شہر مسلمان فتح کر لیتے تھے تو مسلمان جاتے تھے ان کے پاس، ان کے زخمیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی مرہم پٹی کرتے تھے، ان کو سنوارتے تھے، ان کو سدھارتے تھے، ان کو دلاسا دیتے تھے، ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا احترام کرتے تھے۔ جب یہ جو لوگ غیر مسلم تھے یہاں کے، یہ لوگ ان کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے کہ یہ لوگ ہم پر غالب آ گئے، چاہتے رون سکتے تھے، مسل دے سکتے تھے، کچل دے سکتے تھے، مگر یہ کیا ہے، یہ لوگ تو ہماری تیمارداری کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں پٹیاں لگا رہے ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، پریشان ہو جاتے۔ اور صبح تک غور کرتے کرتے صبح اٹھتے ہیں، تلواریں لے کر کہتے ہیں ہم تمہاری صفوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 5-6 ہزار جو مسلمان سفر کر کر آئے تھے،
جو پرانے ہندوستان کی اگر تاریخ دیکھیں تو پاکستان کے علاقے میں جو پہلے ہندوستان میں شمار ہوتا تھا وہاں پر مسلمانوں کی کچھ کشتیاں 5-6 ہزار کی تعداد میں آئے تھے. 6-7 مہینے 1 سال کے اندر ان کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ یہاں کے لوگ ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے خود اسلام قبول کرتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تلواریں لے کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. کئی شہر تو ایسے ہی فتح ہو گئے کہ مسلمانوں کے اخلاق سن کر، مسلمانوں کی تعلیمات سن کر، مسلمان جو ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں. جیسے غیر مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ کوئی اونچی ذات، کوئی نیچی ذات، کوئی فلاں کوئی فلاں، مسلمانوں میں سب برابر ہیں. جب یہ معلوم ہوا، کئی لوگ جن کو اچھوتے سمجھے جاتے تھے، جن کو شودر سمجھا جاتا تھا، ایسے کئی لوگ دیکھتے دیکھتے اسلام میں آ گئے. بہت ان کو عزت ملی. کئی سالوں سے جو ستائے مارے جا رہے تھے پورے تیزی کے ساتھ اسلام میں آ گئے. اور انہی مسلمانوں نے اس ہندوستان کو نعمتوں سے نواز دیا. آپ اگر تعمیرات کی بات کریں، مسلمانوں نے جو تعمیرات یہاں پر کی ہیں، ایسی تعمیرات آپ کو کسی اور کے ذریعے سے نظر نہ آئیں. اگر آپ مال و دولت کی بات کریں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس ہندوستان کو مسلمانوں نے جتنا مالدار بنایا تھا، جتنی جی ڈی پی یا جتنی جو ہے اکنامی یہاں کی تھی، پوری دنیا کی اکنامی کا مقابلہ کر لیں تو مسلمانوں کے اس ملک عزیز ہندوستان کی اکنامی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ہر اعتبار سے مسلمانوں نے اس کو چاند بنا کر رکھا تھا، ہر اعتبار سے. پھر ایک وقت نے کروٹ لی، حالات بدلتے ہی بدلتے ایسے حالات پیش آنے لگے کہ جن کو لوگ اپنے سروں پر بٹھاتے تھے، اپنا تاج بناتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ آپ آؤ حکومت کرو. مسلمانوں کی حکومت کے علاوہ کسی کی حکومت کا تصور نہیں کیا جاتا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے دن پلٹے اور ایسے حالات آ گئے مسلمانوں پر کہ یہ جہاں کہیں ہیں مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دیا جا رہا ہے، بمباریاں کی جا رہی ہیں. آپ ترتیب سے دیکھتے آئیں. اگر مسلمانوں کے ممالک کی بات کریں، ایک لمبی فہرست آپ کو نظر آئے گی جن میں مسلمانوں کے ممالک کو تباہ کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا. وہ عراق کی شکل میں ہو، لبنان کی شکل میں ہو، یا اس طرح کے ایسے مصر شام کی شکل میں ہو. ایسے شہر آپ کو، ایسے کئی ملک نظر آئیں گے جو صرف مسلمانوں کے خالص ممالک ہیں. تباہ کر دیے گئے، کھنڈر بنا دیے گئے. آج ان کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. آج بھی وہاں کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اگر آپ اپنے ملک عزیز ہندوستان کی بات کریں، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے مسلمانوں کا جو وقار تھا، تقریباً 50 سال پہلے اگر آپ دیکھیں، ہمیں کوئی لوگ بزرگوں سے سنے ہوں گے کہ مسلمانوں کو غیر مسلم اتنے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں. آج یہ چیز بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی. کچھ سالوں سے غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں پر اگر ظلم کی فہرست دیکھیں، ایک ایک آدمی کو مسلمانوں کے پکڑ کر مارا جا رہا ہے. موب لنچنگ کے نام سے مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک ایسے واقعات پیش آئے. پھر کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ ان کو مارنے کے بجائے ان کی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی. وہ 3 طلاق کی شکل میں ہو یا دیگر چیزوں کی شکل میں ہو، ان کی شریعت میں مداخلت کی جانے لگی. پھر آگے بڑھ کر ان کے برقعوں پر پابندی لگائی جانے لگی، ان کے لباسوں پر پابندی کہ یہ لوگ کیا پہنیں گے. پھر آگے بڑھ کر ان کے چہروں پر پابندی لگائی جانے لگی کہ یہ لوگ داڑھی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، رکھیں گے تو ان کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. پھر آگے بڑھ کر ان کے کھانے پر پابندی لگائی جا رہی کہ یہ لوگ کیا کھائیں گے، وہی کھائیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے کسی چیز کو بین کر دیا، منع کر دیا تو یہ لوگ یہ چیز کو نہیں کھا سکتے. پھر آگے بڑھ گئے، ان کے گھروں تک بات آ گئی کہ جب تک تم ہمارے پاس اپنی تفصیلات جمع نہیں کرو گے تم اپنے گھر کے مالک نہیں بن سکتے. قانون بنائے گئے، اس سے سی اے کا نام دیا گیا، NRC کا نام دیا گیا، قانون بن گئے، قانون پاس ہو گئے. امپلیمنٹ کب ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ تو قانون بن گیا ہے. پھر آگے بڑھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آئندہ ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ کا بچہ، ایک مسلمان بچہ جب پڑھنے کے لیے کسی اسکول کو جائے گا،
اس کے نصاب میں، اس کے کریکولم میں ایسی چیزیں رکھی جائیں گی جو دوسرے مذہب کی ہوں گی۔ کرناٹکا میں یہ چیز وجود میں آ گئی ہے کہ وہاں کے نصاب میں بھگوت گیتا کو رکھا جا رہا ہے اور بھگوت گیتا پڑھائی جائے گی ایز اے سبجیکٹ، بچے اس کو پڑھیں گے اور اس کے مارکس ہوں گے، مارک شیٹ میں اسے ایڈ کیا جائے گا، جو نہیں پڑھیں گے وہ فیل کر دیے جائیں گے۔ آئندہ دیکھیں، اس کے بعد یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں، ہماری مساجد جہاں کہیں بھی ویران نظر آ رہی ہے، وہ بھوکے شیروں کو جیسے بھیڑیا نظر آتا ہے، بکری نظر آتی ہے، ویسے اس پر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کھا جانے کی، اس کو ختم کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ کہیں گیان واپی مسجد یا کسی دوسری بابری مسجد، آپ اپنے حیدرآباد کا جائزہ لیں، کاروان میں آپ کو ایک مسجد نظر آ جائے گی، یہاں سے آگے جائیں گے رائے دور کے آگے جو ہے کئی ساری مسلمانوں کی جاگیریں تھیں، وقف کی زمینیں تھیں، ہڑپ لی گئیں، ختم کر دی گئی۔ ہم آنکھ بند کر سو رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں تو مسلمان آج ایک ایسے نشان کی طرح ہے جہاں پر ایک تیر چلانے والا اپنے ترکش میں 100 تیروں کو رکھ کر آتا ہے اور ایک کے بعد ایک تیر لگاتے جاتا ہے، نشانے پر نہیں لگتی ہیں مگر نشانے کے آس پاس میں لگتی رہتی ہیں اور لگتے لگتے پوری طرح کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان اسی طرح ہے کہ آؤ ہم پر تیر برساؤ، لباس کی تیر برسے گی، کھانے کی تیر برسے گی، عبادتوں کی تیر برسے گی، شریعت کی تیر برسے گی، گھروں کی تیر برسے گی، یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ مسلمان اس ایسے ایک آدمی کی طرح حیثیت ہو گئی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ ہم بے لوث ہو چکے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، یہی سلسلہ اگر چلتا رہا، میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اڑتی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی، تاتاریوں نے مسلمانوں پر جب غلبہ پایا تھا، تو اگر کہیں سے مسلمان گزرتے اس ملک میں، ایک تاتاری کھڑا ہو کر کہتا کہ جاؤ اپنے گھر سے جا کر تلوار لے کر آؤ، مسلمان جاتا اپنے گھر جا کر تلوار لے کر آتا اور وہ تلوار اس کو دیتا اور وہ تاتاری تلوار لے کر اس کی گردن کو اڑا دیتا تھا۔ مسلمان کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بھائی میں کیوں لاؤں تلوار، کیوں منگا رہے ہو تلوار، کیا کرنے والے ہو میرے ساتھ، میری تلوار سے تم مجھے مارنے والے ہو، میں مقابلہ کروں گا یا تم کو کاؤنٹر کروں گا، کچھ نہیں۔ ایسے حالات پیش آئے۔ تاریخ کا حوالہ دے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر مسلمان ایسے خاموش رہے، ان کے سروں کے مینار بنائے گئے، ان کی گردنیں کاٹی گئی، ان کے سروں کے مینار بنائے گئے۔ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے، ہم ایسے ہی سوتے رہے، ہمارے اندر بیداری نہیں آئی، ہمارے اندر حالات کے پر نظر رکھنے کی فکر پیدا نہ ہوئی، آپ جی رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں جی سکتی۔ آپ کی اولاد جی گئی، ان کے بعد کسی نسل میں کوئی مسلمان ہوگا، چھپ کر ہوگا، ڈر کر ہوگا، ڈرتے کانپتے ہوگا، عبادتیں نہیں کر سکے گا، کھا نہیں سکے گا، پی نہیں سکے گا، بول نہیں سکے گا اور آخر میں جی نہیں سکے گا۔ حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حالات اچانک پلٹی کھا گئے؟ کبھی ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے، حکمران ہوا کرتے تھے، خلیفہ ہوا کرتے تھے، ہمارے اشاروں پر لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ کیا ہو گیا کہ ہم نچلے طبقے میں آ گئے؟ ہم بتلائے جاتے ہیں 14%، 15%، اگر صحیح طور پر سروے کیا جائے ہم اس سے بڑھ کر ہیں الحمدللہ۔ کیا ہو گیا؟ ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کیا تعلیمی لیاقت ہے ہماری؟ کیا ہمارے پاس وکیل ہیں کہ ہمارے جو مظلوم وہ یو پی میں ہو، کرناٹک میں ہو، گوا میں ہو، جہاں پر مظلوموں کو قید کر کر جیلوں میں پھینک دیا جا رہا ہے، 10 سال 20 سال کے بعد کبھی اگر ان پر رحم آ جائے تو عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اب معلوم ہوا ہے کہ یہ بری ہیں اور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے پاس ایک وکیل نہیں ہے جو کھڑا ہو کر پوچھ سکے کہ عدالت یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے، اتنے عرصے تک اس کی زندگی کو کیسے تباہ کر سکتی۔ کوئی وکیل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ کئی لوگ ہیں منصوبے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں،
ہمارا کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو کر ان کی صفوں میں ہماری حفاظت کے لیے تیار نہیں۔ سیاست دانوں کو دیکھیں، بڑی تعداد ہے۔ آپ پارلیمنٹ کی سیٹوں کا جائزہ لیں، آپ ہمارے خود اسٹیٹ کا جائزہ لیں، بہت زیادہ سیٹیں ہیں، بہت کچھ ہیں، مگر ہماری آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسی لاوارث قوم ہے، نہ یہ خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کوئی ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس سے پہلے تک ایسا تھا کہ ایک ووٹ بینک بنے ہوئے تھے، جب ووٹ کا مسئلہ آتا تو ان کو کچھ ابھارتے تھے، کچھ کہتے تھے، کچھ ایک ٹوٹا پھوٹا کوئی اسکول بنا دیے وغیرہ چل رہا تھا، مگر اب حالات ایسے بھی بدل چکے ہیں کہ ان کی ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ووٹ دیں گے تو دیں گے، نہیں دیں گے تو بھی چلتا۔ کیوں ایسے حالات بن رہے ہیں؟ کچھ اسباب ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس میں جو کچھ اسباب سمجھ میں آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ اسباب ہوں جس کو آپ جانتے ہیں، مگر اس کو غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم اپنے دین کو کمتر سمجھنے لگ گئے، اپنے دین کو حقیر سمجھنے لگ گئے ہیں، اپنے دین کو اہمیت دینا چھوڑ چکے ہیں۔ آپ خود جائزہ لیں کہ وہ لوگ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، اس وقت کے روم و ایران کا ایک پوسٹ مین آتا ہے، اس کے دماغ میں ایک امیج کیا بنی ہوئی ہوتی ہے کہ عمر اتنا بڑا آدمی ہے، کیسا ہوگا، اس کا محل کیسا ہوگا، اس کے درباری کیسے ہوں گے، اس کے فوجی کیسے ہوں گے۔ مدینہ میں گلیوں میں پوچھتے پوچھتے آتا ہے تو ایک آدمی پکڑ کر بتاتا ہے کہ دیکھو وہاں پر جو ہے زمین پر، ننگی زمین پر ایک پتھر کو جو ہے تکیہ بنا کر جو آدمی سو رہا ہے وہ عمر ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے نام سے روم و ایران کانپ جاتے ہیں۔ یہ کیسا آدمی ہے بھائی، اتنا سادہ، اس کے کوئی درباری نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ اور جب یہ چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اتنی عظیم شخصیت۔ کیوں؟ وہ عمر تھے، دین کو لازم پکڑتے تھے، دینی تعلیمات کو لازم پکڑتے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھ سے ان کا گزر ہوا، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھ سے گزرے، ایک دن، 2 دن، 3 دن آیت پڑھتے جاتے، روتے جاتے، پڑھتے جاتے، روتے جاتے، اتنا روئے، طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے کہ عمر کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ لوگ دین پر قائم تھے، دنیا ان کے قدموں میں تھی۔ آج ہمارے دین کا جائزہ ہم خود اگر لیں، ہمارے سب سے جو بنیادی چیزیں، دین کی بنیادی چیزیں، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ بولتے ہیں ہاں ہے، مگر حقیقی معنوں میں اعتبار نہیں ہے کہ اللہ اگر رازق ہوتا لوگوں کو دھوکے دیتے ہوئے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ اگر دیکھنے والا ہوتا، اگر ہمارا ایمان ہوتا، اللہ سے چھپ کر گناہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ اگر دیکھنے والا، اللہ بدلہ لینے والا ہوتا تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، بولتے ہیں اللہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں مگر جیسے ماننا ہے ویسے نہیں مانتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم مجھے ویسے مانو جیسے تم نے مانا ہے، تم سربلند رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے، اللہ کی ذات پر ایمان رہے گا، تم ہی سربلند رہو گے۔ بادشاہ، حکمران، خلیفہ، جو بھی پوسٹ ہوگا، بڑا پوسٹ ہوگا، تمہارے پاس ہوگا، تم اگر مومن نہیں رہو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے سراپا کو جائزہ لیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کیا؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کیا؟ ہم روزے رکھتے ہیں کیا؟ ہم حج کرتے ہیں کیا؟ یا جتنی جو بنیادی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کیا؟ بتلایا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہیں، اگر یہ لوگ 1-1 روپیہ دیں تو ان کے 1-1 روپیے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ 10 کروڑ، 20 کروڑ، 30 کروڑ تک مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہ لوگ اگر 1-1 روپیہ 1-1 کی طرف سے دیں، 30 کروڑ روپے مسلمانوں کے جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک بہترین یونیورسٹی بنائی جا سکتی ہے، ہر مہینے میں ایک بہترین یونیورسٹی یا 10 اسکول بنائے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں کیا؟ اب دیکھو
بعض لوگ ہیں 1% ہے، 1.5% ہے، 2% ہے، یونیورسٹیز، دنیا کی یونیورسٹیز عزت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اچھے انداز سے جو ہے جابس کر رہے ہیں، اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی ایک آدمی جا کر اگر ان کی پگڑی کو ہاتھ لگائے، پورے آ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ایسا کیسا ہوا؟ ایسا کیسا کرے ہماری قوم کے ساتھ؟ ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ ہم ایک دوسرے میں لڑنے میں اتنے مصروف ہیں، سامنے والی قوم ہم پر حملہ کر رہی ہے، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہماری جتنی بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں، وہ جمعیت اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، یا جماعت تبلیغی جماعت ہو، یا اور بھی ایسے جتنے بھی ہماری کمیٹیز ہیں، آپ دیکھیے وہاں اوپر سے لے کر یہاں نیچے تک، اور یہاں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یا عبداللہ یا عبد الرحمن، یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، دلوں میں کسی کی صفائی نہیں ہے. یہ عبداللہ عبد الرحمن کو کسی اور سے محبت ہوگی، مگر ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی. کیوں؟ اتحاد، اتفاق جو ہم کو سکھایا گیا تھا وہ دوسری قوموں کے پاس ہے. وہ 0.5% ہوتے ہیں، ان کے پاس یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اسکولز ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. ان کا ایک آدمی بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھتا. ہمارے پاس بھیک مانگنے والوں کے پیکیجز نظر آتے ہیں. ایک اکیلا آدمی، بیوی بچے رہتے ہیں، سب چیزیں مل کر سب جا کر ماشاءاللہ لباس پہن کر بھیک مانگتے ہیں. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی تم کون ہو، کون تم بھیک مانگنے والے، کیا مسئلے ہیں تمہارے، میرے پاس پیسے حل کرتا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق بھی نہیں ہے. کسی کو مار رہے ہیں، اچھا اس کو مار رہے ہیں نا، مجھے نہیں مار رہے ہیں. کل آپ کو ماریں گے، دوسرے لوگ کھڑے ہو کر بولیں گے ارے ان کو مار رہے ہیں نا، میرے کو تو نہیں مار رہے. یہ اتحاد و اتفاق کی کمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اور جب تک اس کا علاج نہیں ہوتا خاموش نہیں رہتا. ان کو مار دے رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہماری کئی بہنیں ہیں جن کی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں، ہم مزے میں بیٹھے ہوئے، ہماری فکر ہی نہیں. کیوں؟ ہم تو سیف ہیں نا. کل کیا ہوگا؟ کل وہ حالات ہمارے ساتھ پیش آئیں گے، اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے لوگ سمجھیں گے ہم تو سیف ہیں نا. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم اپنی قوم کے لیے جینا نہیں چاہتے. آج دیکھیے ہمارے مسلمانوں کے گھر سے اگر 60% بچے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، بڑا طبقہ تو ایسا ہے جو پڑھنے کے لیے نکلتا بھی نہیں ہے. غریبی، بھوک مری، سب چیزیں تعلیم کی طرف نظر آ جاتی ہیں. تعلیم ضروری نہیں ہے، باقی سب ضروری ہے. 60% اگر لوگ نکلتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس میں سے دین سیکھنے کے لیے 2% لوگ نکلتے ہیں. 2% لوگ دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ پھر واپس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے ماں باپ کو وہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر دین پڑھیں گا، کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، خود کا کیا خیال رکھے گا، بیوی بچوں کا کیا خیال رکھے گا. عادت 1% پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں. 1-8% لوگ رہتے ہیں، وہ دین سیکھتے ہیں، دین کے لیے کچھ آگے بڑھتے ہیں، تو قوم ان کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ امام صاحب ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں، ان کو گھر کی ضرورت نہیں، ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں. اس کے بعد میں جب ان کی باری آتی ہے تو یہ اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جاؤ کچھ اور پڑھ لو. کیوں؟ آپ دین پڑھو گے تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں. یہ کون طے کرے فیوچر نہیں ہے بول کر؟ ہم اپنے ہاتھوں سے بنا دیے. آج آپ دیکھیے قوم کا سب سے مظلوم آدمی وہی نظر آئے گا جو مسجد کا امام ہو، مسجد کا مؤذن ہو، مسجد کا خادم. ایک شاہی اللہ رب العالمین کی ذات جو سب سے زیادہ شاہی ذات ہے، سب سے بابرکت ذات ہے، اس میں جو سب سے آگے ٹھہرنے والا ہے قوم کا سب سے زیادہ مظلوم آدمی. ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے؟ 5 ٹائم کی ڈیوٹی ہوتی ہے، صبح، شام، دوپہر، رات میں، اور 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. مگر مظلوم ایسا کہ پوری صف میں سب سے زیادہ، سب سے کم تنخواہ اگر کسی کی ہوگی تو اسی کی ہوگی. اس کے بعد میں وہ بھی آدمی جب اٹھے گا اس کی اولاد کو پڑھانے کے لیے، جائزہ لے کر دیکھیے وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں پڑھا رہے. ذمہ دار کون؟ ذمہ دار پہلے وہ معاشرے کے لوگ ہیں
جو اس آدمی کو حقیر جانتے ہیں جو دینی تعلیم پڑھتا ہے، دوسرا وہ آدمی خود ہے جو اس تعلیم کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ کھلانے والا ہے، آپ قابل بنیں، آپ مہارت حاصل کریں، اللہ آپ کو ہر طرح سے نوازے۔ آپ دیکھیے آج ہماری قوم میں یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر 10 لوگ ہیں، کن کے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، جو عالم دین بن؟ شرم آتی ہے مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، آر محسوس ہوتی، ارے یہ کیا کر رہے؟ قرآن پڑھ کے بچہ کیا کرتا؟ کیا فائدہ ہے قرآن پڑھنے سے؟ کون پڑھا رہے قرآن بتاؤ؟ کسی کو فخر محسوس ہو؟ فخر کیا، کوئی سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ عالم بنائیں گے، پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے آسمان سے۔ قرآن کو چھوڑ دیے، حدیث کو چھوڑ دیے، بچوں کو لے جا رہے ہیں، کوئی جن گنا منا پڑھا رہا ہے، کوئی اس طرح سے ہاتھ رکھ کر پڑھا رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو جوڑ کر پڑھا رہا ہے۔ ماں باپ مزے میں خوش ہیں کہ بچہ جا کر یہ سب کر رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ معاشرہ ایسے بھی تبدیل ہو رہا ہے، یہ بھی ایک کمزوری ہے ہمارے معاشرے۔ ایجوکیشن حاصل کرنے پہلے بہت کم لوگ نکلتے ہیں، اس میں جو سب سے کم نکلتے ہیں وہ مدارس کی طرف آتے ہیں، پھر جو باقی کے لوگ جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ کچھ پڑھتے ہیں آگے نکلتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑے فیشنز میں چلے جاتے ہیں، کالجز کو جا رہے ہیں، ایسے جاتے ہیں گویا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہترین چپل سے لے کر بہترین کنگھی تک ہوتی ہے، لباس ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتا؟ کالج کو جا رہے تو کتابیں نہیں ہوتی، بس کتابوں کے علاوہ، تعلیم کے علاوہ۔ ہمارے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں میں، چونکہ ہم یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ ہماری قوم کو دیکھتے ہیں، جوتا A1 ہوتا ہے، چپل A1 ہوتی ہے، پینٹ شرٹ ہر چیز A1 ہوتی ہے، اگر کوئی زیرو ہوتا ہے تو یہ سب پہننے والا زیرو ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ 40%، 35%، 50% سے کوئی آگے نہیں ہے ہماری قوم میں، الا ماشاء اللہ۔ اگر کوئی آگے چلے گئے پھر وہ قوم کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے، میری قوم جانے دو بھاڑ میں، میں میرا پیسہ، میں میرا گھر، میں میری بیوی، میں میرے بچے، قوم کے لیے کرنے کا کسی کو درد ہی نہیں ہے۔ قوم کیوں آگے بڑھے گی بھائی؟ کیسے آگے بڑھے گی قوم؟ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو کہ عربی زبان جب بڑے عروج پر تھی، عربی میں کئی سارے فنون لکھے جاتے تھے، کئی سارے جو ہے کتابیں لکھی گئی تھی اور اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا تھا، تو ایک آدمی تھا جو امریکہ سے یا ایسے ویسٹرن ممالک سے عرب کو آیا، عربی زبان سیکھا اور کئی سارے فنون اس کو نظر آئے، طب ہو، سائنس ہو، فلکیات ہو، یہ کئی سارے علوم ہیں، ایسٹرولوجی ہو یا ایگریکلچر ہو، کئی سارے علوم جو ہے عربی میں لکھے گئے تھے۔ تو آدمی اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان تمام کتابوں کا ترجمہ کرنے لگ گیا۔ ایک وقت آتا ہے کہ سلسلہ چلتے 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 اس کی صحت ہاتھ دے دیتی ہے، بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ اب آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ پوری طرح سے کمزور ہو چکے ہیں اور آپ مشکل سے 2-4 سال 5 سال جی سکتے ہیں۔ جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ 2-4 سال 5 سال میری زندگی باقی ہے، وہ اپنی رفتار کو اور بڑھا دیتا ہے کہ اتنی کتابیں اگر چھوٹ گئی میری قوم پھر ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی قوم کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اور زیادہ محنت کرنے لگ جاتا ہے۔ محنت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے جیسے نوبل پرائز وغیرہ دیا جاتا ہے، بہترین زندگی گزارنے یا بہترین تعلیم حاصل کرنے، بہترین ٹرانسلیشن کرنے کا اس کو ایک ایوارڈ دینے کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے۔ تو وہ خط لکھ کر اسی کے پیچھے بول دیتا ہے کہ میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے جب تک آؤں گا بہت سارا کام چھوٹ جائے گا، لہذا میں ایوارڈ بھی لینے کے لیے نہیں آ سکتا، میں اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں۔ یہ جذبے کے ساتھ وہ اپنی قوم کے لیے وہ کتابیں جو ہمارے آباء و اجداد نے، باپ دادا نے لکھی تھی، اس کا ترجمہ کرتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ آج جا کر وہ قوم تیار ہوئی، آج جا کر وہ قوم کامیاب ہوئی، اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے وکیل، اچھے سائنسدان سب ان کے پاس ہے۔ کیوں؟ کوئی قوم کا درد محسوس کرنے والا تھا، آج وہ قوم ترقی کی۔ آج ہمارے اندر کوئی قوم کا درد محسوس کرنے والے ہیں، ہماری آئندہ نسلیں ترقی کریں گی۔ ہمارے اندر قوم کا درد محسوس کرنے والے نہیں ہیں، ترقی ہونا ناممکن۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو ہمارے مسلمانوں کو اندر اندر کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں،
ہم اپنے گھر کو یا اپنے گھر والوں کو ان دینی تعلیم سے دور ہونے کے وجوہات اسباب پوچھنے کے بجائے ان کو وہ لوگ جو دنیا کی طرف مائل ہیں اسی کی طرف ہم بھی مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آج جو لوگ دین کو برا کہتے ہیں، ہمارے داڑھی رکھنے، ہمارے لباس رکھنے کو برا کہتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی فلمیں اچھی نظر آ رہی ہیں، ان کے گانے اچھے نظر آ رہے ہیں، ان کی مصروفیات ہمیں اچھی نظر آ رہی. وہ جیسے ناچتے ہیں، ہمارے بچے ناچیں تو ہمیں خوشی ہونے لگتی ہے. ان کے سیریلز کو دیکھنے کے لیے، ان کی فلموں کو دیکھنے کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. ارے IPL چل رہا ہے، ماشاءاللہ، چھوڑو، نماز گئی جانے دو، IPL چل رہا ہے، فلاں چیز چل رہی، فلاں سیریل چل رہا ہے، فلاں ٹیلی ویژن پہ فلاں فلم آ رہا ہے. یہ سب چیزیں اتنی زیادہ ہے ہمارے پاس، ہم میں سے ہر کسی کے گھر میں ہیں یہ چیزیں، جس کی وجہ سے ہماری دینداری ختم ہوتی چلی جا رہی. تو خدا را بہت سے مسائل ہیں، بہت سی وجوہات ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا. آپ لوگ خود ان چیزوں کو محسوس کیجئے اور ہمیشہ یہ کوشش کیجئے کہ اس کتے کی طرح ہماری مثال نہ ہو جو اپنے لیے سوچتا ہے، صرف دم سے صاف کی، اپنی جگہ بیٹھ گئے، ختم. آپ ایسے بنیے کہ آپ اپنی قوم کو کچھ دینے والے بنیے. جب تک مسلمان اس دنیا میں دینے والے رہے، سر اٹھا کر جیتے رہے. جب دینے والے ختم ہو گئے، لینے والے بن گئے، اللہ کی ذات سے بھروسہ ختم ہو گیا، لوگوں کی ذات پہ بھروسہ آ گیا، مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ پر مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، اگر ہم ان کو دین کی صحیح دعوت دیں، یہ لوگ آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، کھینچے چلے آئیں گے. آپ ان کو بتائیے اسلام کیا ہے. ایک دن آپ صرف ایک آدمی کو پکڑیں، ہفتے میں 7 لوگ آپ کو ملیں گے، وہ 7 میں سے اگر کوئی ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. سوچئے، ایک مسلمان اگر ایک غیر مسلم کو دین کی دعوت دے دے، یہ 30 کروڑ پلٹ کر کتنے ہو جائیں گے؟ 60 کروڑ ہو جائیں. اللہ اکبر. پھر یہ 60 کروڑ اگر ایک آدمی کو دعوت دے دیں، بہت بڑی بات ہے. یہ جو دعوت دین ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے. انبیاء آئے، کیا کیے؟ کوئی کارخانہ اوپن کر لیے، کوئی میل چلانا شروع کر؟ نہیں، لوگوں کو پکڑ کر ان کے مالک سے، ان کے خالق سے ملانے لگے. دیکھتے دیکھتے کروڑوں میں، ہزاروں، لاکھوں میں ان کی تعداد ہو گئی. آپ ہر دن کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کر اچھے انداز سے اس کو دین پہنچائیے. یہ ایک ہفتے میں اگر کوئی ایک آدمی بھی آپ کے ہاتھ میں آ گیا، وہ اوپر چڑھنے لگ گیا، آپ کامیاب ہو گئے. اور ایک مرتبہ جب آپ کو یہ مزہ لگ جائے گا کہ آپ کے ہاتھوں پر اللہ نے کسی کو ہدایت دی ہے، اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ مار کھائیں گے، آپ ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کریں گے، مگر یہ لذت کو پھر آپ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول کی ذات مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، مگر دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ کو جب ایک آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا، آپ کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، پھر آپ خود داعی اسلام بن جائیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے، ہم اپنے آپ میں میجارٹی میں آنا شروع ہو جائیں گے، حالات دیکھتے دیکھتے پھر بدل جائیں گے. خیر، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ مسلمان جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ دنیا کے دین کے ہر میدان میں مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے. مسلمانوں کو اللہ رب العالمین حساس بنائے، داعی اسلام بنائے. دنیا میں جتنے بھی اللہ رب العالمین نے احکام و فرامین دیے ہیں، اس پر اللہ ہمیں چلنے والا بنائے، ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. غیر مسلموں تک دین کی دعوت کو پہنچانے والا بنائے، امت مسلمہ کے لیے جینے والا بنائے، امت کے لیے، قوم کے لیے کچھ کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال یہ ہے کہ آج جو ہے اگر کوئی دینی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، ان سے دنیاوی تعلیم چھوٹ رہی ہے، حافظ بن جا رہے ہیں، عالم بن جا رہے ہیں، دینی تعلیم
حاصل ہو رہی ہے، دنیاوی تعلیم چھوٹ جا رہی ہے، یا دنیاوی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں بچوں سے دینی تعلیم چھوٹ جا رہی ہے، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ دیکھیے سوال اچھا ہے، مگر اگر ہم یہ سوچ کر آگے بڑھیں کہ جیسے بچہ سائنس بھی پڑھ رہا ہے، سوشل بھی پڑھ رہا ہے، میتھس بھی پڑھ رہا ہے، یہ مت سمجھیں کہ بس انگلش میڈیم پڑھ رہا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ اتنے سبجیکٹس جب بچہ پڑھ رہا ہے، ساتھ میں حفظ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ حافظ کیوں نہیں بن سکتا؟ جب اتنے سبجیکٹس بچہ کور کر سکتا ہے تو یہ سبجیکٹس کیوں نہیں کور کر سکتا؟ ہاں مان لیجئے ہو سکتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسے ہوں جو انگلش تعلیم پڑھا رہے ہیں، وہ انگلش تعلیم اگر پڑھا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم پڑھائیں کہ اگر وہ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو انا اعطینا قل اللہ احد سے آگے بڑھ کر کچھ اور صورتیں بھی پڑھ سکیں۔ اگر ان کا نکاح ہو جائے ان کو معلوم ہو کہ نکاح کے کیا مسائل ہیں، اگر ان کے گھر میں ان کے والد کا انتقال ہو جائے ان کو معلوم ہو کہ والد کو غسل کیسے دینا ہے، کفنانا کیسے ہے، دفنانا کیسے ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، والد مر جاتے ہیں، لوگ لے کر دفنانے جاتے ہیں، قبرستان کے کنارے پر بیٹا کھڑا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوا، کیا وجہ ہے، آپ نہیں آ رہے؟ نہیں میں طہارت سے نہیں ہوں۔ امت اتنی علم رکھنے والی ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمیں ہر فیلڈ میں لوگ ہونا ضروری ہے، مگر سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آپ اتنا علم اپنے پاس رکھیں کہ بچہ اگر اسکول کو بھی جا رہا ہے گھر آنے کے بعد آپ بچے کو تعلیم دے سکیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو آپ بچوں کو دینی تعلیم دے سکیں، ورنہ بعد میں آپ کا بچہ وکیل بھی بن جائے، ڈاکٹر بھی بن جائے، مسلمان باقی نہ رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ اور یہ جو بات ہے کہ اگر حافظ عالم بن جائے تو پھر اس طرف نہیں آ سکتے، ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے کئی حافظ عالم ہیں جو الحمدللہ دنیاوی تعلیمات میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، کئی سارے ہیں جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھے اچھے پوسٹوں پر اب ہیں۔ خلاصہ کیا ہے، جب ہم کرنا چاہیں گے تو ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، اگر ہم پیچھے ہٹنا چاہیں تو نہ یہ پڑھ سکتے ہیں نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ ہر میدان کو ہمارے لیے آسان کرے گا۔ اور اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہونا ہے، اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹے دیے 2 بیٹیاں دیے، کسی کو اس طرف لگائیے کسی کو اس طرف لگائیے، دونوں طرف آپ امت کو کامیاب کرنے والے بن سکتے ہیں۔ آپ امت کا سوچئے، اللہ آپ کو ذہن میں ڈالے گا کہ کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔